السلام علیکم، میں احسان شاہ ایک بار پھر سے اپنے پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے گیسٹ کے بارے میں اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو انہوں نے لیاری کی بہت ساری خدمت کی ہیں، خاص طور پر سوشل سیکٹر میں لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ بہت سارے انٹرنیشنل کانفرنسز میں، فیسٹیولز میں انہوں نے لیاری کی نمائندگی کی ہے، چاہے وہ قطر میں کوئی فیسٹیول ہو یا کانفرنس ہو، وہ امریکہ میں کوئی کانفرنس ہو یا کسی اور ملک میں کانفرنس ہو، ہمیشہ ہم نے ان کو لیاری کا نام روشن کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی وہ کینیڈا میں مقیم ہیں، اور ورلڈ کپ جو ہوا تھا لاسٹ وہ قطر والے، تو اس میں وہ ہمارے سب سے فیوریٹ پلیئر ڈیوڈ بیکم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو جی ہاں، میں ماہرہ احمد میان جی کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ماہرہ احمد میان جی ہوں گی۔ وہ پاکستان میں کم رہتی ہیں، وہ آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں اپنے پڑھائی اور جاب کے سلسلے میں، تو اسی لیے ہم نے ان سے بہت سارا ٹائم لیا ہے۔ اس بار کے پوڈ کاسٹ کے جو ایپیسوڈ ہیں ہمارے، ان کو میں نے 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم ان کے سارے ایکسپیرینسز معلوم کریں گے، اور پارٹ 2 میں جو دشواریاں انہوں نے فیس کی ہیں یا لیاری میں فیس کی جاتی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں ان سے بات کی ہے۔ تو بنا کسی دیر کیے آئیے چلتے ہیں آج کے ہمارے دنس فلم کے ماہرہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں پارٹ 1 کی طرف۔ ماہرہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں، اور ہم آپ کو تھینک یو کرتے ہیں کہ آپ اپنے اتنے قیمتی شیڈیول سے وقت نکال کر آئی ہیں ہمارے پاس۔ بڑا اچھا لگا، کافی ٹائم بعد آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیسی ہیں اور کیا چل رہا ہے زندگی میں اب؟ تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ میں ٹھیک ہوں، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ فی الحال آج کل زندگی میں یہ چل رہا ہے کہ میں ایک ماسٹرس کر رہی ہوں، اور ابھی کل ہی ایک اسائنمنٹ جمع کرا کے آئی ہوں، تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ میرے کچھ دنوں میں سیمسٹر کا رزلٹ آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں 2 پارٹ ٹائم جابس کرتی ہوں، چونکہ میں ماسٹرس اپنا کینیڈا سے کر رہی ہوں، تو اسٹوڈنٹ کے رہتے ہوئے کیونکہ میں اپنے اب فائنینسز خود ہی دیکھ رہی ہوں اپنی ڈگری کے، لائک مجھے پارشل اسکالرشپ ملی ہے، بٹ میں فائنینسز خود دیکھ رہی ہوں، تو مجھے 2 جابس بھی کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ون میری آرگنائزیشن ہے یہاں پہ پاکستان میں، لیاری میں اسپیشلی، تو اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں پھر آن لائن دیکھتی ہوں۔ اوکے، ہمیں ماہرہ ون کے بارے میں بتائیں کہ ون کیا ہے، ون کب اسٹیبلش کیا آپ نے، اور کیا ضرورت پڑی آپ کو ون بنانے کی؟ سو ون ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بائی وومن فار وومن ہے، اور اس کا شروعات ہم نے کیا تھا 2013 میں۔ بیسکلی میں ایک یوتھ فیسٹیول اٹینڈ کرنے گئی تھی لاہور میں، اور مجھے وہاں سے انسپریشن ملی کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ لائک دیٹ۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی سکسیز اسٹوریز بتا رہے تھے، تو مجھے لگا کہ کچھ مجھے بھی کرنا چاہیے اس طریقے کا۔ سو آئی یوز ٹو ٹیچ کڈس۔ میں بچپن سے، مجھے جب ٹیچر پوچھتی تھی کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو میں کہتی تھی مجھے ٹیچر بننا ہے، اور میں بچوں کو پڑھاتی تھی وین آئی واز اے کڈ۔ تو میں اپنے محلے کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر پہ لا کے ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ تو 2013 میں نے جب وہ فیسٹیول اٹینڈ کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ وائی ناٹ ہم بھی ایک ایسا سسٹم بنائیں جو کہ لیاری کی لڑکیوں کو ہیلپ کرے اور ان کی پڑھائی میں مدد کر سکے۔ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ میں نے اپنا میٹرک اسکالرشپ پہ کیا تھا، اور پھر گریجویشن کے لیے میں گورنمنٹ کالج میں گئی۔ یو نو ہاؤ اٹ ورکس، لائک گورنمنٹ کالجز کی فیس ہوتی ہے 1000 اے ایئر، اور پھر آپ کو کوچنگ کلاسز لینی پڑتی ہیں، تو وہ میں نے لی۔ آئی تھاٹ کہ جو ہرڈلز مجھے آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اور ایسی لڑکیاں ہوں جن کو پڑھنا ہو، جن کو اسکالرشپ نہ مل پاتی ہو، تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ سو فرام ویئر آئی گاٹ دس آئیڈیا کہ مجھے لڑکیوں کی تعلیم پہ کام کرنا چاہیے۔ اینڈ دین میں نے 2013 میں اپنے ایک استاد تھے، ان سے میں ملی، ان کو میں نے آئیڈیا بتایا، اپنے بابا کو بتایا، دے آل اپرووڈ دس آئیڈیا، اور اس طریقے سے ون کا آغاز ہوا، اور ہم نے بچوں کو لیاری میں پڑھانا شروع کر دیا۔ زبردست۔ تو ہم نے سنا تھا کہ جس ایریے میں آپ نے ون شروع کیا تھا، آپ کو وہاں کام کرنے شروع میں نہیں دیا گیا تھا، کیا وجوہات تھیں ان کی؟ ٹو بی آنیسٹ، جب میں نے ون اسٹارٹ کیا تھا، میں خود گریجویشن کر رہی تھی اس وقت، اور جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، جب آپ کو زمانے کی اتنی زیادہ پتہ نہیں ہوتا، آپ کو بات چیت کرنے کے طریقے نہیں آتے، تو جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کو پتہ ہے کہ لیاری میں اس وقت
कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि औरतों की एजुकेशन पे काम करे. सो जब एक औरत पढ़ती है तो कहते हैं ना पूरा ख़ानदान पढ़ता है, और जब ख़ानदान पढ़ता है तो जो जो लोग हैं जिनकी मनफी सोच होती है तो वो ये सोचते हैं कि अगर औरत पढ़ जाएगी तो वो बहुत आगे निकल जाएगी. तो ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने हमें डराने की कोशिश की, और वो इसलिए की क्योंकि हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे थे. हम क्या करते थे कि हम हर हफ्ते को शाम में हम कुछ गेस्ट बुलाते थे, और वो गेस्ट आके जो जिस पे वो बात कर सकते हैं वो उन टॉपिक्स पे बात करते थे. तो ये बात ज़ाहिर है बाहर निकलने लगी कि ये लोग तालीम के साथ साथ लाइफ स्किल्स पे, अवेयरनेस पे, जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं. तो कुछ लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगी, और फिर उन्होंने जो है वो हमें थ्रेट करना शुरू कर दिया. उस वक्त मैं, आपको याद होगा, मैं हिजाब करती थी या बाया लेती थी. सो जब उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए तो दे सेड दैट यू आर ओनली सेव बिकॉज कि तुम ये करती हो सब कुछ, वरना तो हम तुम्हें गोली मार देते. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई. लाइक मेरे साथ जो लड़कियां काम करती थी, चूँकि हम सारे वॉलंटियर्स थे, हम सब लियारी के थे, तो उनमें से एक लड़की को सेक्सुअली हरास किया गया. हम लोगों को गलियों में फॉलो किया जाता था. हम जहाँ कोचिंग के लिए जाते थे, जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट होता था, वहाँ तक लोग हमें फॉलो करते थे. कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने हमारे फैमिली मेम्बर्स को टारगेट किया, और बहुत सारी चीज़ें हुई. देन इवेंचुअली ये हुआ कि हमें जिस एरिया में हम काम कर रहे थे वहाँ से हमें मूव होना पड़ा. वी वेंट टू अनदर मोहल्ला, फिर हमें वहाँ पे भी थ्रेट्स आए, फिर हम एक और मोहल्ले में चले गए. तो हम ब्रेक्स लेके डिफरेंट मोहल्लों में जाके अपना जो मिशन था उसको हमने जारी रखा हुआ था. बिल्कुल, हमने ये आपकी जर्नी हम खुद भी मतलब एक्सपीरियंस कर रहे थे. हम उस वक्त यूथ कैफ़े भी साथ साथ चल रहा था. आए दिन हमें मतलब पता चलता था कि यार मायरा लोगों की एक्टिविटीज़ रोक दी गई हैं, उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है दूसरी जगह पे. फिर आते हैं आगे, राइट टू प्ले का दौर लियारी में शुरू हुआ. उसके स्टार्टिंग में तो इतना बहुत ज़्यादा हाइप नहीं था, लेकिन मायरा के आने के बाद राइट टू प्ले ने बहुत हाइप पकड़ा लियारी में, ख़ास तौर पे लियारी में. ये कैसे हुआ, और आपने राइट टू प्ले के लिए क्या क्या काम सर अंजाम दिए थे? राइट टू प्ले, आई एम वेरी थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑनेस्टली, क्योंकि राइट टू प्ले से मुझे बहुत सारी चीज़ों का आगे निकलने का मौके मिले. राइट टू प्ले की पूरी टीम, स्पेशली जो हमारे अभी के कंट्री डायरेक्टर हैं, जेम पर्सन, लाइक उन्होंने, ही इज़ अ फेमिनिस्ट, तो वो औरतों की एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं. तो जब मैं राइट टू प्ले में आई, मैंने देखा कि हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं. बल्कि राइट टू प्ले वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लियारी में विमेन फुटबॉल लीग और फुटबॉल टूर्नामेंट्स इंट्रोड्यूस कराए. सो इसका क्रेडिट पूरा राइट टू प्ले को जाता है कि राइट टू प्ले वो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ये सारा कुछ काम किया. और चूँकि मैं ख़ुद लियारी से थी, तो मेरे जो कनेक्शन थे लियारी के लोगों के साथ वो बहुत प्योर थे. और यही वजह है कि जब मैंने राइट टू प्ले स्टार्ट किया, और राइट टू प्ले चूँकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने लियारी में इम्प्लीमेंट करता था, तो वो मेरा जो दिल से दिल का कनेक्शन था स्कूल्स के साथ. बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के साथ. तो हर एक स्कूल के प्रिंसिपल्स, उनके टीचर्स, आई डोंट नो, मैं जब जाती थी तो स्कूल में जब मैं इंटर होती थी तो अगर ब्रेक का टाइम चल रहा होता था तो बच्चे भाग के आते थे कि माहिरा आ गई है. तो वो स्पार्क होता था, मुझे बच्चों की आंखों में नज़र आता था. और मैं जब जाती थी तो मैं बच्चों के साथ खेलती थी. मैं टीचर्स के साथ, चूँकि हमारा एक बहुत अच्छा पैटर्न होता था, हम बच्चों के साथ बैठते थे, हम टीचर्स के साथ बैठते थे, और लाइक पेरेंट्स के साथ बैठते थे. तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, जो वो कनेक्शन जो था लियारी वालों के साथ, वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा जब मैंने राइट टू प्ले में जॉब करना स्टार्ट की. एंड दैट वाज माय वेरी फर्स्ट जॉब. लाइक मैंने फ्रेश ग्रेजुएशन की थी, आई अप्लाइड फॉर द जॉब, एंड वन ऑफ माय टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया था ग्रेजुएशन में, ही ऑल्सो अप्लाइड फॉर दिस जॉब. और उनके पास 2 मास्टर्स थे. मैं नहीं कह रही कि वो नहीं हुए सेलेक्ट, बट मुझे डर लग रहा था कि मतलब आई वॉन्ट गेट सेलेक्ट, कि मुझे नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज मैंने तो अभी ग्रेजुएशन किया, आई डोंट इवन हैव अ डिग्री. बट टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, सो आई वाज वेरी हैप्पी. सो आई स्टार्टेड अर्निंग इन 2015. मैंने तब से काम करना शुरू किया. फिर जब मैं कनाडा अपनी पढ़ाई के लिए जा रही थी तो फिर मैंने राइट टू प्ले से रिज़ाइन किया. बट इफ़ आई हैव हैड अ चांस, मैं फिर से चाहूँगी कि मैं राइट टू प्ले में काम करूँ. और हमने किसी वक्त में देखा था कि आपने वो बलोची कपड़ों में सीफा वाले ग्राउंड में वुमेन फुटबॉल मैच करवाया था.
لٹرلی جب وہ تصویریں میں نے دیکھی ہیں ماہرہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ہمارے کہ یار خوشی ہوئی تھی کہ یار ہمارے فیمیل بلوچی کپڑوں میں میچ ہو رہا ہے ان کا. مطلب یہ چیزیں یہ چینجز اس کا کریڈٹ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کی بدولت آیا ہے, ورنہ آپ سے پہلے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری عورتیں بلوچی کپڑوں میں بال لے کے وہ گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہی ہوں گی. آپ قطر بھی گئی ہیں, آپ امریکہ بھی مطلب کینیڈا جانے سے پہلے گئی ہیں, وہ کن چیزوں کے لیے آپ گئی تھیں اس میں؟ سو میرے اندر نا ہمیشہ سے جب میں پڑھائی کرتی تھی, جیسے ہی میں نے گریجویشن کیا, میں نے رائٹ ٹو پلے میں کام کرنا شروع کیا, وہاں سے میں نے چیزیں دیکھی کہ دنیا بہت بڑی ہے, لائک لیاری سے بہت زیادہ بڑی ہے, کراچی پاکستان سے. تو جب میں وہاں جاتی تھی میں لوگوں سے ملتی تھی, انٹریکشن ہوتا تھا, چونکہ رائٹ ٹو پلے ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے تو ہمارے پاس ہر سال کچھ گلوبل لوگ آتے تھے, لائک ڈونرز آتے تھے یا پھر ہم ایکسچینج پروگرامس کراتے تھے, اس میں لوگ آتے تھے ہمارے پاس. تو جب وہ لوگ آتے تھے تو میں ان سے جب بات چیت کرتی تھی میں کہتی تھی دنیا کتنی بڑی ہے, میں تو اپنے ایک شیل میں ہوں, مطلب میں صرف اسی چیز میں رہ رہی ہوں, صبح آفس جاتی ہوں, آفس سے آتی ہوں, ونڈ میں بیٹھتی ہوں اینڈ دیٹس اٹ. بٹ پھر جب میں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ نہیں, مجھے ایکسپلور کرنا چاہیے, اور دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک جو آپ مینیفیسٹ کرتے ہو, جو آپ سوچتے ہو, وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے, اور اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہو تو آپ کے ساتھ سارا کچھ پازیٹیو ہوتا ہے. تو اس طریقے سے میں نے کیا کیا, میں نے آن لائن اپارچونیٹیز ہنٹ کرنا شروع کر دی کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن میں اچھا کر سکتی ہوں, کیا میری لرننگ اپارچونیٹیز ہیں. تو میں نے آن لائن چیزیں دیکھنا شروع کی. پھر میں جو ہے وہ کانفرنسز کہیں پہ بھی ہوتی تھیں جو کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے ریلیونٹ ہیں, تو ان کانفرنسز میں اپلائی کرتی تھی, اسکالرشپس کے لیے میں اپلائی کرتی تھی. ٹو بی آنیسٹ میں شروع میں بہت زیادہ ریجیکٹ ہوئی ہوں, لائک مے بی 100+ ریجیکشنس. تو اتنی ریجیکشنس, بٹ میں کیا کرتی تھی کہ نہیں, ریجیکشن ہے کوئی بات نہیں, ہر ایک اپلیکیشن مجھے اور قریب لے کے جاتی تھی کامیابی کی طرف, کیونکہ جتنی ریجیکشنس آپ کو آتی ہیں اتنا آپ لرن کرتے ہو کہ کہ آپ کون سی چیز تھی جو آپ بہتر اور کر سکتے تھے یا کن چیزوں میں آپ بہتر کر سکتے ہو. تو مجھے جب ریجیکشنس آتی تھی میں اور زیادہ اپلائی کرتی تھی. تو اس طریقے سے لکیلی آئی گاٹ سلیکٹڈ فار اے اسکالرشپ. اور ویمن ڈیلیور کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, وہ ہر سال کانفرنسز کراتی ہے, لائک ہر 3 سال میں, اور وہ دنیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں کراتی ہے. تو میں نے ان کی اسکالرشپ پہ اپلائی کیا اور مجھے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ملی ٹو اٹینڈ دیٹ کانفرنس, اور وہ کینیڈا میں تھی, 1 ویک کا تھا. اس کے بعد جب میں کینیڈا سے آئی تو آئی واز انوائٹیڈ فار آئی واز نامینیٹڈ فار IVLP, جو کہ لائک US ایمبیسی کا ایک بہت ہی پرسٹیجیس فیلوشپ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ پروگرام, اس میں آپ خود اپنے آپ کو سیلف نامینیٹ نہیں کر سکتے, پیپل ہیو ٹو نامینیٹ یو. سو کسی نے مجھے نامینیٹ کر دیا ہوگا, مجھے فون آیا کہ اس طریقے سے آپ کا فارم ہے, آپ کو فل کرنا ہے, یو اونلی ہیو 3 hours. I was like, no problem, I'm gonna do that. میں جاب پہ تھی, میں فیل کرتی تھی, تو میں فیلڈ پہ تھی, میں فوراً سے آفس گئی, میں نے اپلیکیشن کے فارمس ڈاؤن لوڈ کیے, اپلیکیشن بھرنا شروع کر دی. اس وقت ٹو بی آنیسٹ میری انگلش اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی, بٹ جو مجھے آتا تھا میں نے سب کچھ ویسا کر کے لکھ دیا. اور آئی تھنک ود ان اے ویک اور سو مجھے آیا کہ جی یہاں سے پاکستان سے یو آر سلیکٹڈ, اب ہم واشنگٹن DC بھیجیں گے اور وہاں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ہوتا ہے نہیں ہوتا. پھر وہاں سے بھی آیا کہ میری سلیکشن ہو گئی, اینڈ دین آئی گاٹ سلیکٹڈ اینڈ آئی وینٹ, لائک وہ میری لائف کا بہت لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا. مجھے 1 مہینہ وہاں پہ رہنے کو ملا, جس میں نے بہت ڈفرینٹ کلچرس دیکھے, 5 ڈفرینٹ اسٹیٹس دیکھے. وہاں کے جا کے NGOs سے ملی, چونکہ میرا بیک گراؤنڈ NGOs کا تھا, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا تھا. تو آئی میڈ اٹ ٹو دا UN ویمن ہیڈ کوارٹرز اینڈ ایوری تھنگ. سو وہ بہت میرے لیے پرسٹیجیس سی چیز تھی. اس کے علاوہ میرے بہت سارے, جیسے قطر یا باقی ساری چیزوں پہ, تو بہت ساری جگہوں پہ میں رائٹ ٹو پلے کو ریپرزینٹ کرنے گئی, اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے خود ون کو ریپرزینٹ کیا. تو اس طریقے سے مجھے یہ ہوتا تھا کہ بس جہاں پہ اپارچونیٹی آتی ہے اپلائی کرو, ریجیکشن ہوتی ہے کوئی بات نہیں, آپ کو ایک اور لرننگ کا موقع ملے گا. آپ کو ایک UN وومن پیس ایوارڈ دیا گیا تھا؟ جی 2018 میں نامینیٹ ہوئی تھی این پیس ایوارڈ, جو کہ یونائٹیڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرف سے ہے. اس میں پاکستان سے آئی گیس ہر ایک صوبے سے ایک خاتون نامینیٹ ہوئی تھی, تو پاکستان سے 4 لوگ نامینیٹ ہوئے تھے, اور افغانستان, اس طریقے سے انڈیا, بنگلہ دیش, پورا ساؤتھ ایشیا نامینیٹڈ تھا.
تو 2018 میں نامینیٹ ہوئی تھی اس ایوارڈ کے لیے, اور پھر 2019 میں آئی واز دا ونر. لائک پاکستان کے لیے وہ ایوارڈ میں نے جیتا تھا, اینڈ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ لیاری میں ایک خاتون نے کوئی ایوارڈ جیتا تھا انٹرنیشنل. اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے آصفہ بھٹو یا بختیار بھٹو نے آپ کے لیے آفیشیلی ٹویٹ بھی کیا تھا آپ کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے. آصفہ اور بختیار, ہاں آصفہ نے کیا تھا. آصفہ بہت سپورٹیو ہے اس معاملے میں, اور وہ جب بھی لیاری کا کوئی بھی پازیٹیو چیز دیکھتی ہیں اسپورٹس کا یا جو بھی, تو وہ کرتی ہیں. آصفہ نے کیا تھا کہ پلیز ووٹ فار ماہرہ, اینڈ آئی گاٹ اے لاٹ آف ووٹس. تو وہ ووٹس کے علاوہ اور کانگریچولیشن کے علاوہ اور کوئی چیز ان کی طرف سے آپ کے لیے یا کوئی آفر ملاقات کرنے کے لیے کبھی ہوئی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کی ابھی ریسنٹ ورلڈ کپ میں بیکم کے ساتھ ایک تصویر دیکھی تھی. یار میں کہتا تھا یہ بندی کتنا پراؤڈ فیل کروائے گی ہمیں, یہ کہاں کہاں پہنچے گی. تو یہ ورلڈ کپ میں جانے کا کیسے مطلب موقع ملا, اور پھر اوپر سے بیکم کے ساتھ تصویریں. سو ٹو بی آنیسٹ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آئی وڈ میک اٹ ٹو دا ورلڈ کپ, اور اسپیشلی بیکم کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. تو ایک دن میں یونیورسٹی میں تھی, پڑھائی کر رہی تھی, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں دن اور رات کا فرق ہے وہاں پہ. تو مجھے اچانک سے میسج آتا ہے جنہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا ان کے انسٹاگرام سے کہ وی ہیو بن ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ یو, بٹ آپ کی ای میل پہ آپ رسپونڈ نہیں کر رہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میری ای میل آئی ڈی تو آپ کے پاس ہے, اور میں آج جتنی کانورزیشن ہوئی ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو ان کے پاس شاید میری کوئی غلط ای میل آئی ڈی تھی, اور وہ اس ای میل آئی ڈی پہ مجھے میسیجز کر رہے تھے. تو صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا ورلڈ کپ میں, اور وہ مجھ سے شاید 1 مہینے پہلے سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اینڈ وی وانٹ یو ہیئر, لائک ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوحہ آئیں اور اپنی جرنی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, اور ہم ورلڈ کپ آ کے دیکھیں. اینڈ آئی واز لائک وائی ناٹ, مطلب کون نہیں چاہتا کہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ وڈ یو بی ایبل ٹو میک اٹ, آپ 1 ہفتے میں آ سکتی ہو. میں نے بغیر پروفیسر سے پوچھے, بغیر کام والوں سے پوچھے, میں نے بولا یس آئی ول بی دیئر. تو میں نے ان کو کنفرم کر دیا, اور انہوں نے مجھ سے پاسپورٹس مانگے. ود ان 1 day انہوں نے میرا سارا جو ویزا اینڈ سارا کچھ پروسیس کر دیا. آئی گاٹ مائی ٹکٹس ان 2 days, ایوری تھنگ. پھر میں نے جا کے اپنے پروفیسرس کو بولا کہ دس از اے ویری بگ اپارچونیٹی, اور میں نے سارا کچھ اچھے سے لکھ کے ان کو بھیجا کہ یہ ہوگا, میں اس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گی. تو پھر میں نے اپنی پروفیسرس سے چھٹیاں لیں, پھر میں نے اپنے کام سے چھٹیاں لیں, اینڈ دین آئی ٹریول دیئر. میں وہاں پہ 1 ہفتہ رہی, اور وہاں پہ ایک یوتھ فیسٹیول ہو رہا تھا. چونکہ یہ سارا کچھ جنریشن امیزنگ فاؤنڈیشن ہے, جو کہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیاری کے لیے انہوں نے کافی سارے پروجیکٹس کیے تھے, جس میں سے ایک پروجیکٹ وہ امپلیمنٹ کرتے تھے جنریشن امیزنگ کے نام سے, جو کہ رائٹ ٹو پلے کے تھرو تھا, وہ لیاری میں کرتے تھے. سو آئی واز ون آف دیئر, لائک آئی وڈ ناٹ سے کہ میں ان کی پارٹیسپینٹ تھی, بٹ میں امپلیمنٹنگ پارٹنرز میں سے ایک تھی. بٹ چونکہ میں جنریشن امیزنگ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا میری لائف میں, تو آئی ایم دیئر یوتھ ایڈوکیٹ. میں اب ان کی یوتھ ایڈوکیٹ ہوں فار جنریشن امیزنگ فاؤنڈیشن. تو اس طریقے سے مجھے انویٹیشن آیا, میں گئی. تو مجھے بیکم کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ان سے میری ملاقات ہوگی, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے یوتھ ایڈوکیٹس تھے. لائک آئی تھنک پوری دنیا سے شاید 100 کے قریب یوتھ ایڈوکیٹس آئے تھے, اور جو پارٹیسپینٹس تھے وہ الگ. سو اونلی 7 to 8 people got the chance to meet Beckham, and I was one of them. So مجھے بہت خوشی ہوئی, لائک پاکستان میں سے I was the only person who was there. جب میں بیکم سے ملی, oh my god, لائک مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بندے کو میں اتنا قریب سے دیکھوں گی. میں نے اس کے ساتھ جب ہاتھ ملایا, all the tattoos and everything, وہ جتنا خوبصورت ویسے دکھتا ہے, وہ اصلی میں بھی اتنا ہی خوبصورت اور ہینڈسم ہے. تو جب میں ان سے ملی, پھر آئی گاٹ 10 minutes with him. مجھے 10 منٹ دیے گئے ٹو ایکسپلین اباؤٹ مائی ورک, جو میں ون کے لیے کام کرتی ہوں. میں نے ان کو سارا کچھ بتایا کہ ون کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا, کیا ہم اسپورٹ ایکٹیویٹیز ون میں کراتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے ان کو ایکسپلین کیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب گھر جاؤں گا تو میں اپنے بیٹوں کو یہ اسٹوری تمہاری ضرور بتاؤں گا. سو دس از ہاؤ آئی گاٹ دا چانس ٹو میٹ ہیم, اور پھر ورلڈ کپ کے میچز دیکھے, اینڈ دین آئی کیم بیک. پھر میں کینیڈا واپس چلی گئی. تو لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے سوشل میڈیا میں وہ تصویریں دیں, آپ کے فرینڈ سرکل میں, فیملی میں, جہاں آپ پڑھ رہی ہیں وہاں کے لوگوں میں؟ ٹو بی آنیسٹ, لائک لوگ مجھے ایسے فیل کرا رہے تھے جیسے میں کوئی سیلیبریٹی ٹائپ پرسن ہوں. مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ نا ہر جگہ سے اٹینشن مل رہی تھی, اور
لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ مطلب لیاری سے گئی ہے اور ڈیوڈ بیکم سے مل کر آئی ہے, ورلڈ کپ دیکھ کر آئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہم جب ان چھوٹے علاقوں سے جاتے ہیں تو اٹس اے بگ ڈیل فار اس, کیونکہ ہم اور اسپیشلی جب جو میرے کینیڈین فرینڈس ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں بیٹھے بٹھائی ایک اچانک سے کیسے مل گیا. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب یہ بالکل فلی اسپانسرڈ چیز ہے, اور انہوں نے میرے ٹکٹس کرا دیے, سارا کچھ کرا دیا. تو اٹ واز ویری ہارڈ ٹو کنونس دیم کہ میں وہاں پہ گئی تھی. پھر وہ مجھے کہہ رہے تھے پکچر دکھاؤ. جب میں ان کو پکچر دکھا رہی تھی سب کے منہ جو ہے نا کھل رہے تھے کہ مطلب یار تم سچی اس سے مل کر آئی ہو. یہاں پہ بھی آبویسلی میرے جو فرینڈس اور فیملی ہے وہ تو بہت خوش تھے, بٹ باقی سارے لوگ پھر آئی تھنک کسی گروپ میں آن لائن کمپٹیشن چلا تھا کہ سیلیبریٹی کے ساتھ جو ہے نا آپ کی پکچر, تو میں نے لگائی تھی اینڈ آئی گوٹ اے لاٹ آف لائکس, اور پھر میں اس کا ونر بھی ہوئی تھی. تو لوگوں نے بہت اچھا ریٹ کیا, بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے لوگ کہ سم ون فرام لیاری ہیز گاٹ دس اپارچونیٹی کہ وہ جا کے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے لوگوں سے ملے. اب آتے ہیں اب کراچی پہ اور لیاری پہ. جیسے ہم سویرے بات کر رہے تھے کہ اب جب کینیڈا سے ابھی چھٹیوں پہ واپس آئی ہیں تو کراچی اور لیاری کیسے لگا آپ کو؟ ٹو بی آنیسٹ میں نے اپنی بہت سارے زندگی کے سال یہاں پہ کراچی اور لیاری میں گزارے ہیں, بٹ میں کینیڈا اکیلے رہتی ہوں. آئی ڈونٹ ہیو فیملی, آئی ڈونٹ ہیو فرینڈس دیئر. تو میں جب اکیلے رہتی تھی, آپ جب آئی تھنک جب آپ 40 دن سے زیادہ کہیں پہ رہتے ہو تو آپ اس کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہو, اور میں نے اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا. چونکہ میں اکیلے رہتی تھی, وہاں پہ زیادہ نوائز پولیوشن نہیں ہے, ایئر پولیوشن نہیں ہے, آپ کو جب روڈ پہ جاتے ہو تو کھڈے نہیں ملتے. تو پہلی چیز جب میں ایئرپورٹ سے نکلی, آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ میں پاکستان جا رہی ہوں نا, 1 سال بعد امی ابو سے ملوں گی, گھر کا کھانا کھاؤں گی اینڈ ایوری تھنگ. تو جیسے ہی ہم ایئرپورٹ سے نکلے, جب پہلی چیز جو مجھے شوق لگا وہ یہ تھا کہ جس گاڑی میں جا رہی تھی اس کے ڈرائیور نے ہارن مارا. تو میرا منہ کھل گیا, مطلب کیونکہ 1 سال میں نے ہارن نہیں سنا تھا. وہاں پہ ہارن نہیں مار سکتے, مطلب لوگ انسلٹنگ فیل کرتے ہیں اگر آپ کسی نے ہارن مار دیا. اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کے جب میں اپنے گھر کی طرف آئی, جیسے میں لیاری کی طرف آئی, تو جو بکرا پیڑی پہ میں جب 1 سال پہلے جو چیزیں جہاں پہ تھیں تو 3 کھڈے ہوتے تھے وہاں پہ. جب ہماری گاڑی وہاں سے گزری تو وہ 3 کھڈے وہاں پہ ویسے موجود تھے. وہ زیادہ ایکسپینڈ ہو گئے تھے, کم نہیں ہوئے تھے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی. 1 سال میں زندگی میں لوگ کیا کر لیتے ہیں, کہاں پہنچ جاتے ہیں, اور ہم ابھی تک انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور جو پہلا تحفہ ایک تو کھڈوں کا ملا, دوسرا جو ملا وہ جب میں گھر گئی تو لائٹ نہیں تھی. تو چونکہ وہاں پہ ٹینشن نہیں ہوتی, صبح کے کپڑے استری کر کے رکھ لو, کام پہ جانا ہے, جب بھی اٹھو گے آپ کو لائٹ ہوگی, آپ کپڑے استری کر سکتے ہو. بٹ فار لیاری اٹس اے بٹ ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ. تو اب کیسے فیل ہو رہا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ 24 گھنٹے بجلی, مطلب جہاں لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ بجلی جانے والی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور یہاں لیاری میں آنا اور 14 گھنٹے بجلی نہ ہونا, اچھا لگتا ہے, پسند آتا ہے یہ ماحول یا نہیں؟ پسند تو نہیں آتا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کا فیوچر ایسا ہو, بیکاز وی آر بلیسڈ کہ ہمارے اپنے گھر ہیں, ہمارے گھر کشادہ ہیں, ان میں ہوا آتی ہے, روشنی آتی ہے. بٹ چونکہ میں لیاری میں رہ کے گئی ہوں, میں اگر ہم آگرہ تاج کالونی کی بات کر لیں, ہم بہار کالونی کی بات کرتے ہیں, آپ وہاں پہ جائیں, چاکی بڑا جائیں, آپ وہاں پہ فلیٹس بہت کنجسٹڈ ہیں, بالکل بلڈنگس کے ساتھ ساتھ بلڈنگس ہیں. لوگوں کے گھر میں نہ روشنی آتی ہے نہ ہوا آتی ہے. اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے, ایک گھر میں 8-8 10-10 لوگ رہتے ہیں. موسٹلی ایسے لوگ ہیں جن کا صرف ایک کمرے کا فلیٹ ہے, اور اس میں بھی 5-6 لوگ رہتے ہیں. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے, ہمارا پڑوسی چاند پہ پہنچ گیا, اور ہم جو ہے ابھی تک بجلی, پانی اور گیس کے لیے ترس رہے ہیں. اسپیشلی جب وہاں پہ لائک جیسے چونکہ مجھے عادت تھی یہاں سے جانے سے پہلے کہ ہاں بجلی جاتی ہے, بٹ وہاں پہ 1 سال تک وہ عادت نکل چکی تھی. اور اب جب دوبارہ سے 14 گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں جاتی, اب ایسا لگتا ہے نہیں, ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جی رہے ہیں. مطلب ہم بس جیسا جو چل رہا ہے اس کو چلائے جا رہے ہیں, اپنے شیل سے, اپنے خول سے باہر ہی نہیں آ رہے کہ آگے دنیا کیا ہے, ہم آ کے اس کو دیکھیں تو صحیح. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. میں جب یہاں آ رہی تھی تو میرے کولیگس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ٹیل اس مور اباؤٹ پاکستان اینڈ دا پلیس ویئر یو کم فرام. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ کراچی میں رہتی ہوں, پھر میں نے لیاری کا ذکر کیا کہ آئی کم فرام انڈر پریولیجڈ ایریا.
تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں کراچی از دا مین سٹی جو کہ پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتی ہوں جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی, تو وہ بہت حیران ہو گئے کہ اس دور 2023 میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جی ہمارے پاس نہ بجلی ہوگی نہ گیس ہوگی, نہ ہم کھانا بنا سکتے ہیں, نہ ہم سکون سے دن میں رہ سکتے ہیں. تو بہت حیرانگی ہوئی ان کو بھی کہ کراچی جیسے شہر میں جو ہے وہ بجلی نہیں ہوتی. لیکن ماہرہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے نا کہ لیاری کے ساتھ ناانصافی کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ کراچی کے باقی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. مطلب ہمارے لیاری میں یہ فیسلٹیز کے لیے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ زبردستی روکا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری زندگی پانی, بجلی, گیس کے لیے لڑنا ہے, آپ کو نئے انوویٹیو چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں ہے, آپ کو نئے کریٹیو چیزوں کی طرف جانا ہی نہیں ہے. ایک بندہ 24 گھنٹے انہی مسئلوں میں ہی گرا رہے گا تو وہ آٹومیٹکلی کوئی اچھی چیز یا معاشرے کو صحیح کرنے کی کوشش وہ نہیں کر پائے گا. اس کی ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتی ہیں کہ کیوں یہ چیزیں لیاری کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ آئی تھنک لیاری کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں لیاری والوں کا بھی تھوڑا سا قصور ہے. ہم جیسے 14 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, میں 1 مہینے سے آئی ہوں, کہہ کے تھک گئی, 100 بلز جمع کرنے ہیں, 100 سگنیچرس چاہیے, بٹ کسی کو کوئی فکر نہیں, کوئی بلز نہیں دے رہا. ان کو بس ٹھیک ہے سردیاں آئیں گی تو کم ہو جائے گا. مطلب لوگ اتنا عادی ہو چکے ہیں اس چیز کا کہ ان کو اپلیکیشن کا پروسیس کرانا یا ادھر جانا, آئی تھنک مے بی یہ اس لیے ہے بیکاز ہمارے اپلیکیشن کے پروسیسز اتنے بڑے ہوتے ہیں, یا پاکستان میں ہر چیز رشوت سے چلتی ہے کہ جب آپ جائیں گے کسی آفس میں تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی اور پھر آپ کا کام ہوگا, ورنہ آپ لمبی کیو میں لگے رہیں گے, 1 مہینہ 2 مہینے تک آپ کو رگڑا دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آپ کا کام نہیں ہوتا. کچھ ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو سیوک سینس ہے ہمارے اسپیشلی لیاری کے لوگوں میں وہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو رسپانسبل ہیں اپنے سٹیزن رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو لے کے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. اینڈ آئی گیٹ اٹ کہ وہ کیوں نہیں سمجھتے, بیکاز ان کو وہ کوالٹی لائف کبھی نہیں ملی, ان کو وہ ایجوکیشن کبھی نہیں ملی, ان کو وہ ماحول کبھی نہیں ملا. اینڈ ون آف دا تھنگس جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سسٹم میں ہیں. سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا, اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا, اور جو غریب ہیں ان کو موقع نہیں ملتا. ہمارے اسپیشلی جب میں لیاری کی بات کروں, بہت ساری ایسی لڑکیاں, ایون لڑکے ہیں جو ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے. کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ میرے پاس ایک فیملی آتی تھی, ان کو اب تک یہ لگتا تھا کہ جب وہ اسکول بھیجیں گے تو ان کو پیسے دینے کی ضرورت پڑے گی. حالانکہ آپ اگر گورنمنٹ اسکول میں بھیجو گے تو آپ کی پڑھائی مفت ہے, بٹ چونکہ سسٹم ایسا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ اسکول میں بھی بھیجتے ہیں تو ہیڈ ٹیچرز یا ٹیچرز ہیں وہ کہتے ہیں جی یونیفارم کے پیسے لا دیں, اسکول کا بیگ لا دیں, اسکول کے شوز لا دیں, بکس لا دیں. حالانکہ بکس وغیرہ سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے فری ہوتا ہے, بٹ اسٹل جو سسٹم ہے, جو سسٹم کے لوگ ہیں, اور وہ سسٹم کے لوگ کون ہیں؟ وہ ہم ہی ہیں. مطلب سسٹم ہم ہیں, لوگ ہم ہیں. تو آئی تھنک اس کے لیے کچھ ہم خود رسپانسبل ہیں اور کچھ ہمارے سسٹم اور بڑے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں وہ. پلس لیاری جغرافیکلی بہت رچ ہے. لیاری کے قریب پورٹ ہے, لیاری کے قریب پوش ایریاز ہیں. آپ چاہے نارتھ ویسٹ ساؤتھ جہاں سے بھی نکلیں, لیاری سے آپ کو بہت اچھے ایریاز نکلتے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ وہاں سے بہت بزنس ساری چیزوں کا چلتا ہے. جی پورٹ ہے, بہت سارے آپ کے ٹرولے گزرتے ہیں, ہر بہت مطلب کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے ریگولر بیسس پہ, ہر دن کی آمدنی ہے. تو اس میں بہت سارے اور عناصر بھی انوالو ہیں جو نہیں چاہتے کہ لیاری بہتر ہو. اگر لیاری بہتر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سب کے دھندے بند ہو جائیں گے نا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لیاری کے نام پہ نہیں کر پاؤ گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سسٹم بھی انوالو ہے, اس میں ہمارے لوگ بھی ہیں, اور لوگ ویسے نہیں ہیں. لوگوں کو ان ایجوکیٹڈ ایک ریزن کے لیے رکھا گیا ہے. لوگوں کو بجلی نہیں دیتے, لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دیتے, اس لیے نہیں دیتے کہ اگر یہ لوگ, مجھے یقین کریں لیاری میں جتنا ٹیلنٹ ہے نا, اگر اس کو پراپر اٹینشن مل جائے, پراپر ریسورسز مل جائے نا, تو ہم تہلکہ مچا دیں گے. ہم پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے. ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے پاس صحیح ڈائریکشن آ جائے
تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں.